مغربی ممالک میں جو جمہوریت کے فائدے ہوتے ہیں قوم کو، کیونکہ جمہوریت اصل میں ایک قوم کا میریٹوکریسی بھی ہوتی ہے، اس پہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، لیکن جمہوریت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کی فوج نہیں ہوتی، فوج کہیں اور ہوتی ہے، جسمانی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقیات، موریلٹی. برطانیہ کی جمہوریت کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف ایک کر دیتا ہے، ایک قانون توڑتا ہے جو یا خبر بھی نہ بنتی، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کرونا کے دوران ہم نے گیٹ ٹوگیدر کر دی، خبر بھی نہیں بننی تھی، اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہ اس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ جو تماشا دیکھا، پہلے تو میں شروع کروں کہ جو تماشا دیکھا سندھ ہاؤس میں، ساری قوم کے سامنے سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، منڈی لگی، ہمارے بچے دیکھ رہے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے، ہر 8 9 10 سال کے بچے کے پاس سوشل میڈیا، سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا. ریٹ لگ رہی تھی، سیاستدانوں کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت پہ وہ اپنے ضمیر بیچتے. جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی، بکتی ہے، اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں، پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ بکے ہوئے. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری، جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی جا چکا ہے، 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی، بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ، اور اس کے ساتھ یہ شریف. جب وہ لوگ بکے، کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا. اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر، جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا، کروڑوں روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا. بڑی دیر لگی، یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی. ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی، اس نے کہا ہندوستان کو، وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف، بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو، آپ حکومت گرا سکتے. شرمندگی ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی. جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا، ایمل کانسی کے وکیل نے، کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میں پبلک پہ نکلا، اب سب کے سامنے پبلک میں گیا، پبلک کو اٹھایا کہ ظلم ہے، پرامن احتجاج کیے، پرامن جلسے کیے. ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر ظلم کیا گیا، عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا. اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے، جلسے کیے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے. بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے. پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1، بیرونی سازش. پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے، اور کیونکہ وہ ایک آزاد فارن پالیسی بناتا تھا، غلاموں کو اوپر بٹھا دیا. اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یہ دوسرا غصہ تھا. تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا جی مہنگائی ہے، ملک نہیں ٹھیک کیا. ملک کی بدترین، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گئے. سٹاک مارکیٹ گر گئی، انڈسٹری کا برا حال، کسان علیحدہ رو رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری
1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली, कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज्यादा नौजवान, और जो ख्वातीन निकली है ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चे निकले, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली, और हमने सारी इन पार्टीज को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को हमने सबको शिकस्त दी, अवाम ने शिकस्त दी। और हमने वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता, सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे, इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का, रात को कौन पहुंच गए? जमीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हजार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे। कराची का हाल देख लें, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था, और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता आसिफ जरदारी। पब्लिक में निकलेगा, लोग उसको अंडे मारेंगे। ये पब्लिक से डरता है, लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को खरीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूं अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी है, ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते। कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, मैंने जब हमने हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए, और उससे जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं। इनका काम ही क्या है कि थाने में गंदे ऑफिसर्स रखवाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लो, पैसे बनाओ, रियल एस्टेट के अंदर माल बनाओ। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है, अवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह की हमारी जो इकोनॉमी नीचे जा रही है, और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। अब यानी ये जो ऊपर बैठ गए हैं, ये क्या, ये लोग मान जाएंगे इसको? और मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूं, देखिए, मैंने जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी बरतानिया में देखी हुई है।
میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے اسٹڈی کی. دیکھیے پرامن احتجاج، جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے، میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے، میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلے اپنا احتجاج رجسٹر کریں، کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائے تاکہ یہ اور آئے پاور میں اور پیسہ بنائے. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتا چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا، میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوں 26 سال سے، جس طرح میں نے کہا میں پالیٹکس میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی، سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ساری میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا اس کو ذبح کیا ہے، آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے، چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک دیکھیں جب تک آصف زرداری جیسے آدمی، میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا، میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے. میں بار بار کیوں کہتا رہا؟ دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی، NRO دے دیتا، انہوں نے چپ کر جانا تھا، کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے، دونوں نے ملک لوٹا، مہنگائی کی، کچھ کی، کوئی فرق نہیں پڑا، دونوں مل کے کھا رہے تھے. جب تک پاکستان طاقتور ڈاکو کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دیتے کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدے. یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا، باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے، چوری کا پیسہ، آپ کا پیسہ، پہلے گورنمنٹ گرائی اور آپ جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا ہے اس نے گورنمنٹ کے اوپر، لوگوں کو خرید لیا. اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے، کچھ کریں گے، یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد پاکستان نہیں، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے روپیہ، میں نے کل بھی کہا تھا، جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے تو ڈالر میں پیسے پڑے ہیں، روپیہ گرے گا ڈالر اور تگڑا ہو جائے گا، ان کے پاس تو اور پیسہ، ان کی دولت بڑھ جائے گی. پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا. میں آج پھر سے سب کو میں کہتا ہوں، آج آپ سب نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم ہیں. رجسٹر کریں اپنا پرسٹ، موبائل فون پہ بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ان ڈاکو کو پبلک کے پیسے سے اپنا مینڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے. پاکستان پائندہ باد. چلو جی، السلام علیکم.